دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے صغیرہ گناہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس گناہ کی سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ مجھ پر قائم کیجئے۔ یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نماز کھڑی ہو گئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جا، اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی اے بندے، تو نماز کو رات اور دن میں قائم رکھ کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور جب اس نے یہ حکم سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جبکہ موسم خزاں تھا، خزاں کا موسم تھا، تو ایک درخت نظر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی تو پتے نیچے گرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، جب مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، جب مومن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، اس طرح نماز پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نمازی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز کو پابندی سے پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور اس نمازی کے لیے بخشش کی سند ہوگی اور ذریعہ نجات ہوگی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ نیکیوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، نیکیوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز۔ اس نے تیسری بار سوال کیا کہ نیکیوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز۔ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نماز۔ آپ نے 4 مرتبہ فرمایا، سب سے افضل عمل جو ہے وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ کے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے تو تیرے پاس تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے غیب سے روزی عطا فرمائے گا، تجھے معلوم بھی نہیں ہوگا، تو یہ گمان بھی نہیں کر سکے گا کہ مجھے یہاں سے بھی روزی مل سکتی تھی۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نماز کے لیے چلا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہو تو اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہ کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا وبال، نماز چھوڑنے کی سزا۔ ناخلف اور برے لوگ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہو گئے، اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کے جو ان کا نفس ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور نماز کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح کا مفہوم سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ ان کے لیے جہنم میں ایک مقام ہے غی، وادی غی، وادی غی میں اتنی سخت عذاب ہے کہ سارا جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اس وادی میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھنے کی فضیلت سنی، اب نماز نہ پڑھنے کا وبال سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو وادی غی میں ڈالا جائے گا، اور وہ وادی غی کہ جس سے سارا جہنم پناہ مانگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ ہاں، جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، ایسے لوگوں پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ جو توبہ کریں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ قیامت کے دن کتنے سوال ہوں گے؟ 5 سوال ہوں گے۔ بندے سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، مال خرچ کہاں کیا، زندگی کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری۔ یہ قیامت کے سوال ہیں، اور 5واں سوال یہ ہوگا
کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن کے یہ 5 سوال ہیں، یاد رکھیں، ساری زندگی یاد رکھیں اور ان کو پیش نظر رکھیں، زندگی گزاریں کہ مال کہاں سے کمایا، یعنی حلال کمایا یا حرام کمایا۔ اگر حلال کمایا تو اللہ تعالیٰ حلال کمانے والے کو، حلال روزی کمانے والے کو، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والے کو، محنت کر کے روزی کمانے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا مال تو اس نے حاصل کر لیا، وہ مال خرچ کہاں پہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا گناہوں میں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ زندگی کس کام میں گزاری، میری نافرمانی میں زندگی گزاری یا میری فرما برداری میں زندگی گزاری۔ اور چوتھا سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری۔ نوجوان کے لیے، نوجوان اگر جوانی میں عبادت کرے تو اس کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو نوجوان جوانی میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ کو، وہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور 5واں سوال اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ ہمیں تو علم ہی نہیں، ہم عمل کیا کریں گے؟ پہلے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 5واں سوال ہوگا کہ علم پر عمل کتنا کیا، ہمیں تو علم نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے ہر مرد عورت پر دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ علم سے انسان میں شعور آتا ہے، علم سے انسان میں زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی قدر کرو۔ فرمایا صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ آپ نے فرمایا مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے۔ فرمایا زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، زندگی کی قدر کرنی ہے موت سے پہلے، صحت کی قدر کرنی ہے بیماری سے پہلے، اور جوانی کی قدر کرنی ہے بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کی قدر کرنی ہے تنگ دستی سے پہلے۔ تو یہ وہ پیارے اصول ہیں، اگر ان پر انسان عمل کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نماز ہر مسلمان کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے آج بیان سنا نماز کے متعلق، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لے جنہوں نے سنت ادا نہیں فرمائی۔